جو چیف جسٹس صاحب ہیں انہوں نے ایک بڑا انفارچونیٹ فیصلہ دیا ہے اور ہارس ٹریڈنگ کو کھولا ہے، بٹ اگر آپ دیکھیں تو جو مولانا فضل الرحمان ہیں ان کو روند کے آگے جانا حکومت کے لیے ممکن نہیں ہوگا، کیونکہ جو مولانا فضل الرحمان ہیں ان کی اہمیت ایک تو یہ ہے کہ اسمبلی میں ان کے 8 لوگ ہیں اور 6 سینیٹر ہیں، لیکن اس کے علاوہ ان کی اسٹریٹ پاور ایک بہت بڑا، آؤٹ آف پارلیمنٹ بہت بڑا ایک انسینٹیو، اور اگر تحریک انصاف اور جے یو آئی مل جاتے ہیں تو پھر حکومت کے لیے ان کو اسٹریٹ پہ مینیج کرنا، حکومت سے تو اکیلی پی ٹی آئی کا نہیں آ رہے، تو اگر جے یو آئی کا ایک آرگنائزڈ تحریک ساتھ مل گئی پی ٹی آئی کے، لیکن وہ نہیں مل سک رہی کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ورکرز جو ہے وہ جو ہے وہ کمفرٹیبل نہیں، کوئی ایشو نہیں ہے، وہ اپنے ایشو پہ جے یو آئی کے ورکر پی ٹی آئی کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہے، پی ٹی آئی کے ورکر جے یو آئی کے ساتھ وہ ورکر نہیں ہوں گے تو وہ اپنے طور پہ نکل آئیں گے، لیکن نا پی ٹی آئی اگر اپنے طور سے مراد مطلب خود ہی نکل آئیں گے، لیڈرز کے بغیر نکل آئیں گے؟ نہیں، اگر ایک پی ٹی آئی منڈے کو کال دیتی ہے وہ ٹیوزڈے کو آ جائے گا، اچھا تو وہ تو پرابلم نہیں ہے نا، لیکن ایشو یہ ہے کہ دیکھیں بڑے ایشوز کے اوپر تو خیر اس وقت جے یو آئی اور پی ٹی آئی کا مجھے کوئی نظر بھی نہیں آتا کوئی ڈفرینس آف اوپینین، مثلا افغانستان کے اوپر جے یو آئی کا اور پی ٹی آئی کا ایک موقف ہے، کے پی میں آپریشن کے اوپر ایک موقف ہے، اس کے بعد آپ یہ دیکھیں الیکشنز کے اوپر جو ہے وہ ایک موقف ہے، آئینی ترامیم کے اوپر بھی جے یو آئی کا موقف جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ زیادہ ہے، تو بڑے ایشوز کے اوپر تو آلریڈی پی ٹی آئی اور جے یو آئی میں کوئی بڑا ڈفرینس نہیں ہے۔ کھیڈ چلتی نظر آنی تینوں گورنمنٹ کی؟ بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس حکومت کی دیکھیں نا، یہ جو جمہوریت ہے یہ 800-900 سال کا ایک پروسیس ہے، یہ ایسے ہی کوئی ہمارے سامنے ایک دن میں یہ 2-4 دن میں یہ چیز نہیں آ گئی جس کو ہم جمہوریت کہتے ہیں۔ یہ جو الیکشن ہے یہ جو تماشا ہے سارا، جو اسمبلی میں ممبرز آتے ہیں الیکٹ ہو کے آتے ہیں، مورل اتھارٹی جو ہے، یہ دیکھیں اس کے پیچھے کم از کم 800-900 سال ہیں۔ 1200 میں میگنا کارٹا ہوا، پھر بل آف رائٹس ہوا، پھر اس کے بعد فرینچ ریولوشن ہوا، پھر امریکن کانسٹیٹیوشن آیا، تو یہ تو ماڈرن ڈیموکریسی جو ہے اسی کی تاریخ تقریباً 800 سال کی ہے۔ تو یہ 800 سال کی جو تاریخ ہے اس کی بنیاد ہے کہ ایک فری اینڈ فیئر الیکشن کے ذریعے لوگ آئے ہوں گے، جہاں لوگ ہی فارم 47 پہ آئے ہوئے ہیں۔ 18 سیٹوں کے اوپر ہم نے شہباز شریف کو جو ہے وہ وزیر اعظم بنا دیا ہے، اور 28 سیٹوں کے اوپر بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ ناچتے پھر رہے ہیں کہ ہم آئین بدل دیں گے۔ تو دیکھیں نا، یہ تو تماشا ہے نا، یہ تو نہیں ممکن۔ نہیں تو ابھی اس ڈیسیژن کے بعد، سپریم کورٹ کے ڈیسیژن کے بعد آپ مطلب پی ٹی آئی کے کتنے بندے مسنگ ہیں، کتنے بندے چھوڑ کے جا رہے ہیں آپ؟ فی الحال پی ٹی آئی کے لوگوں کے اوپر تو شک ہے، لیکن ابھی تک 3 لوگ تو حکومت کے چلے گئے ہیں نا۔ وہ ٹھیک ہے، لیکن آپ پی ٹی آئی کے کتنے لوگ چھوڑ کے جائیں گے؟ پی ٹی آئی کے 2-3 لوگوں کے اوپر کہہ رہے ہیں، کون کون سے؟ لیکن پی ٹی آئی کو چھوڑ کے جانا بڑا مشکل ہے اس وقت، اس لیے کہ اگر آپ دیکھیں کہ جو لوگ پی ٹی آئی کو چھوڑا ہے جنہوں نے پہلے، ان لوگوں کی تو سیاست ہی ختم ہو گئی ہے۔ مطلب جو پرویز الہی کو چھوڑ کے گئے وہ 20 MPs کا پتہ کریں نا کدھر ہیں آج کل، وہ تو ان کی تو نسلیں الیکشن لڑنے سے اس سے چلی گئی ہیں۔ پھر اس کے بعد جو سیکنڈ معاملہ ہے وہ ہے اس کا آپ کا یہ کہ جو عوامی پریشر ہے لوگوں کے اوپر، گھروں سے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جو اس وقت اگر آپ پی ٹی آئی کا ووٹ لے کے آئے ہیں اور آپ ان کو لوٹا بنیں گے تو بڑا ایک 3-4 جڑے بندے پی ٹی آئی دے مسنگ نے وہ کہڑے نے؟ ابھی تک کوئی کنفرمیشن نہیں ہو رہی۔ 2 لوگوں کے بارے میں جو تھا، جیسے عادل بازائی کا چل رہا تھا، تو عادل بازائی کے اوپر تو الٹا نواز شریف نے اب ریفرنس فائل کر دیا ہے کہ جی، حالانکہ اس کا تعلق ہی کوئی نہیں تھا نواز شریف سے، انہوں نے زبردستی اپنا بنا لیا۔ اسی طرح سے گجرات سے لیاز چودھری صاحب کے اوپر انہوں نے ریفرنس ظاہر کر دیا ہے۔ تو پی ٹی آئی کے جو 1-2 جیسے ریاض فتح صاحب کے بارے میں اب کہا جا رہا ہے کہ ان کے بیٹے کو اغوا کر لیا گیا رات کو، تو یہ ان کے یہ ریاض فتح تو پہلے بھی کہیں آگے پیچھے ہوئے ہوئے، آگے پیچھے ہی ہے نا وہ، تو اسی لیے تو ان کے بیٹے کو پھر اغوا کرنا پڑا ہے نا۔ نہیں وہ تو بہت عرصے سے مسنگ ہے، مطلب مسنگ سے مراد وہ خود کہیں آپ خود ہی آگے پیچھے ہوئے نہیں کدھرے۔ بالکل سکون ہی نہیں ہے پاکستان میں، ایم این اے اغوا ہو رہے ہیں، ان کی فیملیز اغوا ہو رہی ہیں، باقی عام آدمی بیچارے کی کیا حالت ہوئی ہے۔ یہ اسٹریٹجی کیوں چینج کی عمران خان نے کہ جناب جلسے ختم کر دو تو اسٹریٹ سے نکل آؤ؟ اس لیے کہ کانسٹیٹیوشن اگر امینڈ ہو جائے، جوڈیشری ختم ہو جائے، تو پھر آپ نے کیا، پھر آپ ڈیموکریٹک رائٹس آپ کے ختم ہو But he is going hostile now. آف کورس۔ So عمران خان is going hostile. مہینہ پہلے عمران خان نے اگر آپ دیکھیں تو ان کی کوشش تھی کہ ٹمپریچر نیچے آئے، انہوں نے کافی یہ کوشش جو ہے وہ کی تھی۔ اس میں انہوں نے یہ کیا تھا کہ ایک ان کی یہ پوری کوشش تھی کہ ایک ٹمپریچر جو ہے وہ نیچے آئے۔ انہوں نے کہا چیف عوامی اسٹاف نیوٹرل ہو جائیں، پھر انہوں نے کہا ہم ایک بندہ دے دیتے ہیں، آپ بندہ دے دیں اور ایک نیگوسیشن شروع کریں۔ پھر جلسہ جب ان کو کہا گیا تو وہ انہوں نے کینسل کیا۔ وہ مواقع تھے جب
تو اس بار یہ پروٹیسٹ اس لیے کینسل نہیں کیا کہ پچھلی دفعہ رسپانس نہیں نا پھر آگے بڑھا. اچھا رسپانس سے مراد آپ لوگ ریلیف ایکسپیکٹ کر رہے تھے؟ آبویسلی جب آپ کر رہے ہیں تو کوئی ریلیف تو ہوگا، بلکہ حکومت نے اس کے بعد کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کی طرف آ گئی، چیف جسٹس کے پیچھے پڑ گئے، آپ کے آئینی رائٹس کے پیچھے پڑ گئے، تو ظاہر ہے کہ اس سے جو مسائل ہیں وہ بڑے ہیں. کوئی گل بنتی نظر آندی ہے کوئی؟ مطلب کہ اگر سپوزلی کل کو ٹرمپ آ جاتے ہیں، جیت جاتے ہیں، تو ہوتا ہی ہے نا گرانٹر کوئی نہ کوئی وچ پی جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر ٹرمپ جیت جاتے ہیں الیکشن، اگر جیت جاتے ہیں، تو پھر یہاں پہ کوئی ایسی سچویشن بنتی ہوئی نظر آتی ہے آپ کو کہ جناب ایز اے گرانٹر کوئی دوست ملک یا کوئی ایسا ملک بیچ میں یا ان کا لیڈر ایسا بیچ میں پڑے تو یہ ساری چیزیں میلو ہو جائیں؟ مبشر صاحب، پاکستان میں 3 ہی ملک ہیں جو اس قسم کا رول ادا کرتے ہیں جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں. اس میں ڈیفینیٹلی امریکہ ہے، سعودی عربیہ ہے اور UAE ہے. یہ 3 ہی ملک ہسٹوریکلی پاکستان میں اس طرح کا رول ادا کرتے آ رہے ہیں.